مومن کامیاب ہو گئے، یہ نہیں فرمایا کہ انسان کامیاب ہو گئے، یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے لوگ کامیاب ہو گئے، فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہے کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ مومن پریشان تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا ٹھکانہ بھی انشاءاللہ جنت ہے، اور ہے ہی اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ شرط یہ ہے کہ حقیقت میں اس کے دل میں ایمان ہو، کلمہ تو پڑھ لے لیکن اس کے بعد ساری زندگی اپنی منمانی میں گزار دے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جو میرے رب کا حکم ہو اس کو تسلیم کرے، پیغمبر علیہ السلام کا حکم بھی تسلیم کرے، اس پر عمل کرے، تب ہے ایمان۔ اس کے مقابلے میں کافر ہیں، فرمایا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کے لیے آخرت میں تو جہنم ہے ہی ہے، دنیا میں بھی انتہائی قلیل معاملات ہیں ان کے لیے۔ دنیا کے معاملات بھی اگر ان کو آسائش مل جاتی ہے، یاد رکھیے آخرت ان کے لیے نہیں ہے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافروں کے اعمال کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک چٹیل میدان ہے، یہ سامنے دیکھتے ہیں ان کو پانی نظر آتا ہے، یہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے، وہ میدان ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اعمال تو کرتے ہیں، اسے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام سے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ کی اور میری ماں رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے عبداللہ بن جدعان عرب کا مشہور سخی ہے، کیا اس کی سخاوت اسے روز قیامت فائدہ دے گی؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ، اس نے آج تک اپنی زبان سے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ آخرت والے دن، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، میری خطاؤں کو مٹا دینا۔ فرمایا زندگی بھر سخاوت کرتا رہے، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں۔ اور سخاوت کی انتہا تھی، عاص بن وائل کے بارے میں آتا ہے بیک وقت ایک ایک دن میں 100 اونٹ ذبح کرتے، ان کا بیٹا 50 اونٹ ذبح کرتا، لیکن جب پوچھا گیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی سخاوت ذرہ برابر بھی کارآمد نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے۔ میرے نبی کا صحابی ہے، نبی کے چچا ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ تاریخ کی کتب، سیرت کی کتب اٹھائیے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن پیغمبر علیہ السلام کے بارے ان کو پتہ چلا کہ ابو طالب نے، ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان کی لونڈی ان کو آ کے بتاتی ہے، جا کر پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اس کے سر سے خون نکال دیتے ہیں، پھر آ کر یہ کہنے لگتے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، آپ کے چچا نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ میرے نبی نے فرمایا چچا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کی بات تب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، اس طرح نبی کا دفاع بھی میرے بھائیوں کارآمد نہیں۔ نبی کا دفاع کیا اور ساری زندگی نبی کا چچا ابو طالب پیغمبر علیہ السلام کی کفالت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا رب کا کام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر
جب میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے آئے، ان کے ساتھ صحابہ کی بات ہوئی، انہوں نے کہا آپ اسلام لائے تو کیا ہو گیا؟ آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہم نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، ہم بھی حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، ہم بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم بھی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا حاجیوں کو ستو پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کن کے مقابلے میں؟ کہا جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے جانوں کے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں رب کے ہاں برابر نہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر عام مسجد نہیں، آپ کی گلی، آپ کا محلہ، آپ کے شہر اور میرے شہر کی مسجد نہیں، یہ وہ مسجد ہے کہ جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور بلند ہے، جہاں ایک شخص ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 نماز۔ لیکن اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں، عقیدہ نہیں تو کچھ نہیں، عمل نہیں۔ اس وقت تک جب تک ایمان موجود نہیں ہے، اگر متبع سنت نہیں، 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے، اس کلمے کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی صفت بیان کی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کہتے ہیں جھک جانا، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب دل کے اندر خشوع خضوع موجود ہوتا ہے، پھر اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر رب کے سامنے عاجزی، انکساری، یہ وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ایک وقت آئے گا کہ یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، آنکھیں جھکی ہوں گی، انہیں کہا جائے گا کہ سجدہ کرو۔ فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا، اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا، اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس کے دل میں اگر خشوع خضوع ہوتا تو یہ اپنے سر کو نہ جھکاتا، داڑھی کے ساتھ نہ کھیلتا۔ فرمایا خشوع خضوع سر میں موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کے دل میں خشوع خضوع موجود نہیں۔ نمازیں سب پڑھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع خضوع ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں موجود ہوں گے لیکن خشوع خضوع موجود نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ایک وقت اس سے بھی آگے آئے گا کہ سرے سے مسجدیں عبادت سے خالی ہوں گی، لوگ مسجدوں میں موجود ہی نہیں ہوں گے، خشوع خضوع تو دور کی بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں میری نماز، ہمارے جنازے، ہماری عبادات، 50 سیکنڈ کا جنازہ پڑھتا ہوں، 1 منٹ کا جنازہ، 1.5 منٹ کا جنازہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں ساتھیوں، جانے والے کے لیے وَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو۔ یہ کیا دعا کرتا ہے؟ لوگ وضو کر کے فارغ نہیں ہوتے، اس کا جنازہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں، بعض اوقات 4 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کی 40 رکعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ گنتی رب کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ رب کے ہاں جو چیز مقبول ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب نے آپ کو زندگی دی، رب دیکھنا چاہتا ہے کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سجدے زیادہ کون کرتا ہے، رکعتیں زیادہ کون پڑھتا ہے، قرآن کریم ایک رات میں ختم کون کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کی روح کو سمجھیے، عبادت کے مقصد کو سمجھیے، عبادت کے فلسفے کو سمجھیے، پھر رب کی عبادت کیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر ہماری عبادت کو قبول کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نماز پڑھتا ہے،